الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین، آج ہم بات کریں گے قربانی کے جانور کون کون سے ہیں۔ جو جانور قربانی کے لیے ذبح کیے جا سکتے ہیں وہ یہ ہیں: بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، اونٹ، نر، مادہ، سب اس میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ 8 جانور ہیں، 2 بھیڑوں میں نر اور مادہ، 2 بکریوں میں نر اور مادہ، 2 اونٹوں میں نر اور مادہ، 2 گایوں میں نر اور مادہ، کل 8 جانور ہوئے۔ قربانی کے جانوروں میں بھینس بھی داخل ہے، کیونکہ یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے، لہذا بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ بھینس کی قربانی کے متعلق اجماع امت وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُکْمَ الْجَوَامِيسِ حُکْمُ الْبَقَرِ۔ ائمہ حضرات کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس کا حکم گائے والا ہے۔ الجاموس ضرب من کبائر البقر، بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: الجاموس بمنزلۃ البقر، بھینس گائے کے درجے میں ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: تحسب الجوامیس مع البقر، بھینسوں کو گائے کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ امام مالک بن انس مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: انما ہی بقر کلھا، یہ بھینس گائے ہی ہے، یعنی گائے کے حکم میں ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں: الجوامیس والبقر سواء، گائے اور بھینس برابر ہیں، یعنی ایک ہی قسم ہے۔ لہذا اس متعلق ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ وہ 8 جانور ہیں جن کی قربانی کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے، اور انہی کا ہی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ لہذا 8 جانور: بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، یہ کل 4 ہوئے۔ ان 4 میں نر اور مادہ شمار کر کے 8 بنے، اور بھینس کیونکہ گائے کی قسم ہے، اس کو گائے کے حکم میں شامل کیا گیا ہے، جیسے کہ آپ نے دلائل کے ساتھ ابھی سنا۔ لہذا یہ وہ جانور ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور حلال جانور ہے اس کی قربانی کی جاتی ہے تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے ان جانوروں کا انتخاب ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔